وفاقی آئینی عدالت کا قیام چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی چیف کو دینے کی تجویز۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آ گیا۔ وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے۔ مسودے کے مطابق فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تاحیات وردی اور مراد حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ آرٹیکل 47 کے تحت ہٹائے جا سکیں گے۔ آرٹیکل 248 کے تحت صدر کو حاصل استثناء انہی فوجی عہدوں پر لاگو ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ دنیا نیوز کو موصول۔ آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم تجویز۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی چیف کو دینے کی تجویز شامل۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو فوجداری کارروائی سے استثناء حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم کو بھی صدارتی طرز پر استثناء دیے جانے کی تجویز۔ آئینی ترمیم کے مسودے میں کمانڈ آف آرمڈ فورسز سے متعلق آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تجویز ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ آئین میں شامل کرنے اور تمام فورسز کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے تابع لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر مقرر کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم کرنے کی تجویز ہے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات ہوگا۔ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدوں پر آئین کے آرٹیکل 248 کا اطلاق ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے اطلاق کے بعد فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو فوجداری کارروائی سے استثناء حاصل ہوگا۔ فیلڈ مارشل، ایڈمرل آف دی فلیٹ اور مارشل آف ایئر فورس کو آرٹیکل 47 کے تحت صرف پارلیمنٹ ہی ہٹا سکے گی۔ تینوں عہدیدار اپنے امور کے انجام دہی میں عدالت کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ تینوں عہدیدار آئینی طور پر قانونی کارروائی سے محفوظ رہیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت صدارتی طرز کا استثناء وزیر اعظم کو بھی حاصل ہوگا۔ ترمیم کے تحت صدر کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی فوجداری کارروائی یا گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی 7 ججز پر مشتمل وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے، جبکہ ملک بھر کے ججز کی ایک ہی سینیورٹی لسٹ بنانے کی تجویز ہے۔ مجوزہ مسودے کے مطابق آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر دیا جائے گا۔ از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں، وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ مجوزہ مسودے کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ مسودے میں سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی تجویز دی گئی ہے۔ آئینی عدالت کے فیصلے ملک کے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔